ایک آرزو گویا بلند ہو گئی، یہ محفل آپ کی آمد سے منور ہو گئی، ہر سمت خوشیوں کی بارش برابر ہو گئی، مہمان گرامی کا دل سے ہے استقبال، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ہے کمال، قدم قدم پہ یہ دعائیں آپ کے لیے، یہ محفلیں یہ فضائیں ہیں آپ کے لیے، آپ آئے تو کھل اٹھائے چمن کا چمن، خوشبو سے بھر گیا ہے آج ہمارا سارا چمن۔ اسی کے ساتھ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر سید علی محمد عون نقوی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیس پر تشریف فرما کر اپنے نورانی کلام سے لوگوں کو محظوظ کرائیں۔ اور ایک بات یہ بھی رہا ہے انتنگ اما پیغام چتاس کے رہبر معظم رہبری خط کو انشاءاللہ آئندہ نماز جمعہ نماتیس تفصیل لیں گے بلے کا گفتگو بیت دقصد نہ متی لگتوں ٹیمت نہ مہمان لگتوں ٹیمت، لہذا جو پیغام رہبر معظم رہبری کی طرف سے آئے ہیں آئندہ جمعے میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی پیغام سے فیض اٹھائیں گے۔ میں ایک بار پھر گزار ہوں آپ سے کہ مہمان عزیز آج یہاں تشریف فرما کر لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ حجت الاسلام شیخ افتخار صاحب، حجت الاسلام سے جناب موسوی صاحب، محمد ریاض صاحب چیئرمین پبلک اسکول، شیخ وزیر صاحب اور تمام اساتذہ، معلمات، ثانویہ ونگ کی تمام ممبرز اور اقرا پبلک اسکول کے تمام اسٹاف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اقرا اسکول کے بچوں کا نام میں نے مینشن نہیں کیا ابھی، اس کی ایک وجہ ہے کہ بچوں کا نام میں خاص طور مینشن کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا میں چونکہ بچوں سے خطاب ہوں تو بچوں کی خدمت میں آپ لوگوں کو میں بہت ہی زیادہ تبریک و تحیت پیش کرتا ہوں اس مناسبت سے، اور ساتھ میں نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کے اقبال کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ برادر عزیز جناب جواد حبیب صاحب نے میرے کام کو بڑا آسان کر دیا ماشاءاللہ، انہوں نے رہبر کے پیغام کو، نمائندہ محترم کے پیغام کو پہنچا دیا۔ ہم ان کی طرف سے آئے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور آرزو یہ تھی کہ وقت ہوتا ہے اتنا کہ ہم آپ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھتے، اسکول کو قریب سے دیکھتے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں صرف کچھ پوائنٹس کی بات کروں گا اسکول کے حوالے سے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک تھیوری ہے سائیکالوجی میں جسے ہم کہتے ہیں پگمیلین ایفیکٹ۔ پگمیلین ایفیکٹ ایک سائیکالوجی میں تھیوری ہے جو عام طور پر آموزش میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس تھیوری میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، تمام بچوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، تمام لوگ متوجہ ہیں اس بات کے اوپر، یہ پگمیلین ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی کو ایجاد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسکولوں میں آپ دیکھیں، کلن اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ آئیں دیکھیں کہ ہمارے بچے اسکولوں سے نکلتے ہیں لیکن ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کے اندر پازیٹیوٹی ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اسکول میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور یہاں بھی کہوں گا، I believe a teacher is not one who teaches, rather one who creates the environment of learning۔ ایک استاد، ایک معلم وہ نہیں ہے جو پڑھاتا ہے، بلکہ وہ ہے جو پڑھائی کا ماحول پیدا کر دے۔ یہ اسکول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا میں چونکہ فوکس بات کر رہا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور چونکہ ساری گفتگو الحمدللہ ہمارے برادر عزیز نے کی ہے، تو میں صرف اس موضوع پر بات کروں گا کہ یہ اسکول کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ماحول ایجاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے پڑھائی کا۔ یعنی بچوں کے اندر آپ پگمیلین ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ہم انہیں ہوم ورک دیتے ہیں، ہم ایک سسٹم کو کے تحت کام کرتے ہیں۔ جب تک آپ لرننگ آف جوائے کو سامنے نہیں لائیں گے جس میں بچے انجوائے کریں پڑھائی کو، پڑھائی ان کے لیے ایک مینس آف انٹرٹینمنٹ، مینس آف انجوائے ہو جائے۔ پہلے آپ کو پہلے مرحلے میں ایجوکیشن کو آپ کو لے کے آنا ہوگا کہ بچے اس کی طرف راغب ہوں،
تو پہلا مرحلہ ہے کہ اس کو ایسا بنا دیں کہ بچے انٹرٹین کریں، انجوائے کریں. جوائے کب آتا ہے کہ وہ انر فیلنگ ہوتی ہے کہ بچے اس کے بعد سے اندرونی طور پر خوشی کا احساس کرتے ہیں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں. پیکولنگ افیکٹ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے اندر پازیٹیوٹی کو ڈالیں. یعنی اگر ایک بچہ فرض کر لیجیے کہ ہوم ورک نہیں کیا اس نے، تو یہ نہ دیکھیں ہوم ورک نہیں کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے اس کے اوپر توجہ کریں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ کیوں نہیں کیا ہے. ایک بچہ ممکن ہے کلاس میں ضعیف ہو، ایسے بہت سارے مراحل آتے ہیں کہ جس میں آپ تمام ٹیچرز ہیں، اسکول کے اراکین ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں اس بات کو، محض اکیڈمک گفتگو ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ بہت اچھے کلاس میں، کچھ بچے اچھے نہیں کلاس میں. ہم اچھے بچوں ہوتا یہ ہے کہ ہم اچھے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو بچے کمزور ہوتے ہیں ہم انہیں ڈل کہہ دیتے ہیں، کمزور کہہ دیتے ہیں، ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ڈینیگریٹ ہوتی ہے. اور یہ چیز ان کے اندر، ہمارے ہاں سائیکولوجی میں کہتے ہیں ہمارے ہاں 3 سینسز ہیں. کانشیسنس کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے کانشیس بیہیویئر آپ کا، جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کانشیس بیہیویئر، ہم بیدار ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کیا سن رہے ہیں. دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ کیا ہے، سب کانشیس. یہ بات جو آج میں دیکھی ہے، کل آپ کے ذہن میں سب کانشیس فیکلٹی میں چلا جائے گا آپ کے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے ان کانشیس فیکلٹی میں چلا جائے گا. ہم بچوں کو آج تو ڈانٹ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں بچوں کو کہ ڈل ہیں، اس طرح کی باتیں، یہ بچوں کے سب کانشیس فیکلٹی میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ان کانشیس فیکلٹی میں آتا ہے، بچہ یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں نہیں کر پاؤں گا. غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہم نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسکولوں میں پگملین ایفیکٹ کو لے کر آئیں، ہم بچوں کے اندر پازیٹیوٹی کو یاد کریں، تمام ٹیچرز آئیں اور اس عنوان سے دیکھیں کہ ہم بچے کے اندر پرابلم ہے، وہ پرابلم کی اصل وجہ کیا ہے، اصل وجہ پرابلم کی کیا ہے، کہاں پہ پرابلم. ممکن ہے بچہ گھر کے اندر کچھ مسائل ہوں جس کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں، ممکن ہے بچے کی کوئی پرسنل پرابلم ہو. بچوں کو سننا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بچوں کو سنیں اور ان کے اندر یہ سینس ڈیولپ کریں، لرننگ آف جوائے کا سینس ڈیولپ کریں. یہ اسکول کے ٹیچروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسکول کے اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسکول کے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ایسی رغبت دلاتے ہیں کہ بچے خود پڑھائی کی طرف آئیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایک استاد وہ ہے کہ جو پڑھاتا ہے وہ استاد نہیں ہے، جو پڑھائی کا ماحول ایجاد کرتے ہیں. پیرنٹنگ میں اسی طرح سے میں خاص طور پر پیرنٹس کے حوالے سے گفتگو کروں کہ پیرنٹس کی بھی یہی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر آپ دیکھیں اسکول میں آپ کا بچہ آتا ہے 6-7 گھنٹے کے لیے، میکسیمم آتا ہے 5 سے 6 گھنٹہ، 7 گھنٹہ مان لیں آپ، لیکن اس کا میجر ٹائم گزرتا ہے گھر کے اندر. ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو پرفیکٹ ہو کے گھر پہ آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ریشیو دیکھیں بچہ آپ کے پاس کتنا ہے اور اسکول کے پاس کتنا ہے. 24 گھنٹے میں بچہ 6 گھنٹے اسکول میں ہے، 7 گھنٹے اسکول میں، باقی سارے ٹائم آپ کے ساتھ گزارتا ہے. تو وہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بچوں کے اندر پازیٹیوٹی کو یاد کریں، بچوں کو شوق دلائیں پڑھائی کا. اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں، بچوں کسی مثلا میں دیکھا عام طور پر ہمارے یہاں جو سوسائٹی میں پرابلمس آتی ہے اس میں دیکھا ہم نے کہ بچہ کچھ کام کے لیے کہہ رہا ہے، ماں کو ضرورت ہے کوئی کام کی، کوئی کام چاہیے، بازار سے کچھ منگانا ہے فرض کر لیں، تو ماں بچہ پڑھ رہا ہے، ماں ڈانٹ دیتی ہے پڑھائی بات کرنا پہلے کام کرو. نہیں، آپ بچوں کو پریفرنس دیں. دیکھیں ہمارے ہاں ایک سیرت ہے، معصومین کی سیرت، جس کو ہم فالو کرتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا متقین کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ نجف مشرف ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا مولا کائنات کے گھر کو دیکھا ہوگا، وہاں پہ ایک کمرہ ہے اس گھر میں، وہ اسٹڈی روم ہے امام حسین کا بنا ہوا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا، میں اپنے خواہران سے کہہ رہا ہوں، جو میری بہنیں یہاں بیٹھی ان سے کہہ رہا ہوں، جو اساتذہ ہیں زنویرین کی ممبرس ہیں، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ میں ملتا ہے خود بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی. بچے معصوم تھے، علم لدنی کی مائر تھے، علم لدنی کے ساتھ رہتے، اس کے باوجود بھی ماں کا کردار دیکھی، بیٹھ کے بچوں کو بتا دیتی. تاریخ میں امام حسن امام حسین کو جناب زینب سلام اللہ علیہ. ایموشنل مینجمنٹ، اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیہیویئر کو دیکھیں کربلا کے بعد، کربلا میں کیا ہوا، حادثہ ہوا. کوئی بھی انسان کسی گھر میں خدا نخواستہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے انسان. سوچے اس انسان کے بارے میں جو صرف لطیف ہو اور اس کا پورا گھر اجڑ جائے.
اس کے باوجود 10 محرم کے حادثہ ہوا ہے. 11 محرم کو کوفے کے اندر خطبہ دے رہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. ایموشنل مینجمنٹ کی اس سے بڑی مثال آپ کو میں نہیں دے سکتا. ایموشنز پہ کنٹرول کرنا یہاں ہے. ہماری کامیابی میں آئی کیو کا جو رول ہے وہ 5% ہے، لیکن ایموشنل مینجمنٹ کا جو رول ہے وہ 95% ہے. غور کر رہے ہیں آپ ایموشنل مینجمنٹ کا؟ یہ ایموشنل مینجمنٹ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آیا کہاں سے؟ یہ جناب زینب نے تعلیم دی، امام علی نے تعلیم دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ میری ذمہ داری کیا بن رہی ہے. لہٰذا میں اپنی تمام خواہران سے، تمام برادران سے، تمام پیرنٹس سے اور اساتذہ سے کہتا ہوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سوسائٹی بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول ایجاد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اسکول بنے، تو ہمیں ان چیزوں کو لے چلنا ہوگا. ہمیں بچوں کی ایموشنز کو بلڈ اپ کرنا ہوگا ایموشنل مینجمنٹ کے ساتھ. پہلی چیز ہے ٹیچرز کو بہت اپنا ڈیولپ کرنا ہوگا ایموشنل مینجمنٹ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اندر یہ چیز کو انکلوڈ کرنا ہوگا. ایک دوسری چیز، ایک ریگولر پیرنٹس میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ بچوں کے حوالے سے ایک ریگولر پیرنٹس میٹنگ، میں نہیں معلوم یہاں کے بارے میں وقت نہیں ہو پایا، میں نے آپ کے لیٹر کو دیکھا ہے بس، اور بہت ساری چیزیں معلوم کرنی تھی لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، کہ ایک ریگولر پیرنٹ میٹنگ ہونی چاہیے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی، جہاں پہ آپ بچوں کے ریکارڈ کو پیش کریں، دیکھیں کہ بچے نے کتنا اچھا کیا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس بات کے لیے، ہم سے جو بھی ہو پائے گا، جس حد تک ہماری توان میں ہوگا، ہم آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ کریں گے. محترم ولی فقی جناب آیت اللہ عبدالمجید حکیم الہی صاحب کی تاکید ہے کہ ہم اسکولوں کو، ہم کنڈر گارڈنز کو، ہم حوضے کو، مکاتب کو ہم اوپر لے کے جائیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو لہٰذا ان کی بھی خواہش ہے، خود آغا مصطفیٰ خامنہی صاحب کی خاص تمنائیں، دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تاکید بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پوری دنیا کے اندر جتنا اچھا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا، جب تک آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس دنیا کی طاقت ہے. جس دن تعلیم نہیں ہوگی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی بھی سویلائزیشن دنیا میں اس نے گورن کیا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اس نے علم کی بنیاد پہ گورن کیا ہے. لہٰذا ہمیں ایک ماحول ایسا ایجاد کرنا ہوگا اسکول کے اندر کہ جہاں پہ ہم پڑھانے کو چھوڑ کر پڑھائی کے ماحول کو ایجاد کریں. پڑھانا ضروری ہے لیکن پڑھائی کا ماحول ایجاد کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اپنے مدارس کو بنا سکے جس طرح سے ہم معصومین کی خواہش تھی کہ تاکہ کل ہم زمان جب آئیں تو دیکھ کر خوش ہوں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، کہ ہمارے اسکول سے جہاں ایسے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. الحمد للہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.